حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جسے امام احمد نے درج فرمایا اور میں ابن کثیر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرما لیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد نکال کے دکھا دی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا تو ان میں ایک چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کریم یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، مالک اس کی عمر میں اضافہ فرما، اتنا خوبصورت ہے تو 100 سال تو عمر ہونی چاہیے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں ایک طریقہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میرے 1000 سال میں سے 40 سال میرے بیٹے داؤد کو دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنا لیا اور لکھ لیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں۔ اچھا، پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی عمر ہو گئی 960 سال، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کدھر آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، آپ کی عمر پوری ہو گئی ہے تو میں روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں میری عمر تو 1000 سال ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے، اللہ کریم سے عرض کی، اللہ آدم علیہ السلام تو فرما رہے ہیں میری عمر ابھی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ فرشتے گواہ لے جاؤ اور وہ جو لکھی ہوئی پرچی ہے وہ لے جاؤ، آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ تو جب وہ فرشتے آ کر گواہی بھی دے رہے ہیں تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں میں نے نہیں دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی عمر بھی 100 سال رہنے دی اور اپنے کرم سے آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال کر دی۔ تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام بھولے، اس لیے آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ تو اب جب آپ کی عمر 1000 سال ہوئی نا، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا، مجھے جنت کے پھلوں کی خواہش ہو رہی ہے، لہذا تلاش کر کے لاؤ۔ تو بیٹے سب نکل گئے تلاش کرنے کے لیے، تو آگے فرشتے ملے۔ تو فرشتوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد بیمار ہیں اور ان کو جنت کے پھلوں کی خواہش ہے، تو ہم تلاش کے لیے نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا، واپس آؤ۔ واپس آئے اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے تمام معاونین پہنچے اور باقی فرشتے بھی پہنچے، تو حضرت حوا دوڑ کے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف آنے لگیں۔ تو آپ نے فرمایا، میرے رب کے فرشتوں کے اور میرے درمیان حائل نہ ہو، دور ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے میں زمین پر آیا ہوں۔ تو آپ واپس چلی گئیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح نکال لی۔ روح نکالنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد قبر کھودی اور پھر آپ کا جنازہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھایا، اور ساتھ آپ کی اولاد بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر فرشتوں نے 4 تکبیر جنازہ پڑھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہمارا طریقہ ہے احناف کا 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے وہیں پہ دفن کیا جس پہاڑ پر ہندوستان میں آپ کو اتارا گیا تھا، وہیں قبر میں اتار کر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اور جناب اماں جی حضرت حوا علیہ السلام بھی 1 سال بعد وفات پا گئیں اور ان کو بھی آپ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اور تدفین کے حوالے سے ایک روایت یوں بھی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا تو آپ نے کشتی تیار کی، تو اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے وجود نکال کر رکھ لیے تھے،
اور ان کو ایک باکس میں بند کر دیا، اور جس وقت طوفان ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر تمام مخلوق 7 دن تک آپ کے غم میں روتی رہی۔